بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی کا انتہائی خوبصورت ایمان افروز واقعہ بیان کیا جائے گا، یقیناً جسے سن کر آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ واقعہ بیان کیا جائے، آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیں۔ ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اور بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی ہیں۔ کلیم اللہ کا خطاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ بڑے رعب اور جلال والے نبی اور بڑی شانوں والے نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی جو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کر ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ آپ کا ایک امتی جو بڑا گناہ گار سیاکار تھا، بڑے بڑے گناہ کرتا اور گناہ کرنے کے بعد اس پہ کوئی شرمندگی یا کوئی ندامت نہ ہوتی، بلکہ گناہ کر کے گناہ پہ ڈٹ جاتا اور پھر کبھی کو پچھتاوا بھی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہ کرتا۔ بنی اسرائیل میں قوم موسیٰ پہ قحط سالی آ گئی، قحط پڑ گیا، بارش کافی عرصہ سے نہ ہوئی تو غلہ اناج نہ اگ سکا، زمین پہ سبزہ نہ اگ سکا۔ اب انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے خوراک کا، پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جانور، انسان، چرند و پرند بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے۔ سارے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ بڑی شان والے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ اگر بارش ہو جائے تو جانوروں کے لیے پینے کا پانی ہو جائے گا، انسانوں کے لیے پانی میسر ہوگا، زمین پہ کچھ سبزہ اگے گا، جانور کھا سکیں گے، پیٹ بھر سکیں گے، کوئی غلہ اناج اگ جائے گا، قحط سالی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یوں کرو کہ تم سارے کے سارے فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی عبادت کر کے اس سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے گا۔ اب ساری قوم والے اس میدان میں پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اس مجمع میں، جو مجمع تقریباً 40,000 لوگوں کا مجمع تھا، اس بڑے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے پروردگار تو رحیم ہے، کریم ہے، بارش نازل فرما دے۔ آپ برابر دعا کرتے رہے لیکن بارش کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار تجھے اس ذات کا واسطہ جس کے لیے تو نے ساری کائنات تخلیق فرمائی، میں تجھے تیرے حبیب، تیرے محبوب، تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو بارش نازل فرما۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بارش نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، عرض کیا، جی حکم ہو رب جلیل۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل جاؤ موسیٰ کے پاس اور جا کر موسیٰ سے یہ کہہ دو
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تو نے اس ذات کا واسطہ دیا ہے کہ میں بارش نازل تو کروں، میں تیری دعا رد تو نہیں کر سکتا، لیکن کروں کیا، تیرے اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو اتنا بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا نافرمان ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، میری نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن گناہ پہ گناہ یہ ہے، ظلم پہ ظلم یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ کبھی شرمندہ بھی نہیں ہوتا، پچھتاتا بھی نہیں، اسے احساس جرم تک نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ کر کے ڈٹ جاتا ہے اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا، اور پھر مجھ پہ طرح طرح کی باتیں بھی کرتا ہے، یعنی گناہ بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، اور مجھ پہ باتیں بھی کرتا ہے، اور میں جب تک وہ شخص اس مجمع میں موجود رہے گا بارش نازل نہیں ہوگی، لہٰذا آپ یوں کریں کہ اعلان کر دیں اور اس شخص کو اپنے مجمع سے نکال دیں، پھر بارش آ جائے گی، میں بارش نازل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ یہ بڑا مجمع ہے، 40,000 لوگوں کا مجمع ہے، اب میں اعلان تو کروں گا لیکن میری آواز نہ جانے اس تک پہنچے گی یا نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے نبی، اے میرے کلیم موسیٰ تو اعلان تو کر، تیری آواز پورے مجمع تک پہنچانا، اس شخص تک پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے اعلان کیا، حضرات اس مجمع میں ایک شخص ہے جو بڑا گناہ گار ہے، بڑا سیاکار ہے، بڑا نافرمان ہے، یہ گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ باتیں بھی کرتا ہے، اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں ہوتا، کوئی توبہ نہیں کرتا، کوئی ندامت نہیں ہوتی، یہ ظالم گناہ بھی کرتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک یہ شخص مجمع میں موجود رہے گا تب تک بارش نازل نہیں ہونے والی، لہٰذا اس شخص سے گزارش ہے کہ جو بھی اس مجمع میں یہ شخص موجود ہے وہ یہاں سے جلدی نکل جائے، اس مجمع سے نکل جائے۔ اے خدا کے بندے، مخلوق پہ رحم کر، جانوروں پہ، چرندوں پرند پہ رحم کر، یہ جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، اور یہ سب تیری وجہ سے ہے، لہٰذا تو رحم کر ان پہ اور نکل جا تاکہ اللہ کی طرف سے بارش نازل ہو جائے۔ یہ اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی گرجدار آواز کے ساتھ کیا۔ اب یہ آواز اور یہ اعلان کی آواز اس شخص کے کانوں تک بھی پہنچی۔ جب اس شخص تک یہ آواز پہنچی اور اعلان سنا تو یہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ اب اس نے غور کیا اور سوچا کہ یہ گناہ تو میں کرتا ہوں، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہی ارشاد فرمایا ہے، اور میں ہی وہ شخص ہوں ظالم، وہ بدبخت جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی اور جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی۔ اب اس شخص کو پتہ تو چل گیا کہ میں ہوں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب تک میں نکلوں گا نہیں بارش نازل نہیں ہوگی، لیکن یہ سوچ میں پڑ گیا، اس پریشانی میں پڑ گیا کہ اگر میں نکلوں گا تو پورے مجمع میں، اور یہ 40,000 کا مجمع، یہ پوری قوم جمع ہے، اس کے سامنے میری عزت کا جنازہ بھی نکل جائے گا، جس کو نہیں معلوم اس کو بھی معلوم پڑ جائے گا کہ یہی وہ گناہ گار ہے، یہی وہ ظالم ہے، اور یہی وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش روکے رکھی ہے۔ سوچنے لگا کہ اب کروں تو کیا کروں، اگر نکلوں تو پھر ذلت و رسوائی میرا مقدر بن جائے گی، میں پوری لوگوں کے سامنے، سارے مجمع کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، پوری قوم مجھ پہ لعن طعن کرے گی، زندگی کے ایام گزارنا مشکل ہو جائیں گے، اور اگر نہیں نکلتا تو بارش نازل نہیں ہوتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی برابر اعلان کرتے جا رہے ہیں، کون ہے نکل جائے، او بدبخت اللہ کی مخلوق پہ رحم کر، جانوروں پہ، چرندوں پرند پہ رحم کر،
یہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اور اے ظالم تیری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، نکل جا، کون ہے تو؟ اب یہ مجبور ہو گیا، نہ تو مجمع سے نکل سکتا تھا اور نہ ہی مجمع میں رہ سکتا تھا۔ اس نے اللہ سے لو لگائی اور اس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا، باری تعالیٰ تو رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے اپنی مخلوق پہ، تیری رحمت تیرے غضب پہ غالب ہے۔ اے باری تعالیٰ میں گناہگار، بدکار، سیاہکار، ظالم شخص ہوں، میں نے حقیقتاً یہ گناہ کیے، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، میں اعتراف جرم کرتا ہوں اے باری تعالیٰ، لیکن تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تیری بارگاہ میں عرض ہے اے باری تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں تجھ سے آج عہد کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، میں تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، تو میرے اس سے پہلے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، یا اللہ کس کی بارگاہ میں جاؤں، کس سے مانگوں اپنی مغفرت، کس سے سوال کروں؟ یا اللہ تو ہی گناہوں کو بخشتا ہے۔ الہی تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے آج اس ذلت سے بچا لے، مجھے اس رسوائی سے بچا لے، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ عہد کر لیا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اس توبہ کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی اور پکی توبہ کرو۔ اور کسی جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو اس سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، دعا کیا، اللہ آج اس ذلت اور رسوائی سے بچا لے اور بارش نازل کر دے، یا اللہ بارش نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی اور بارش کے لیے بادل امڈ آئے، کالے بادل چھا گئے اور اچانک ہی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ابھی تو کوئی شخص مجمع سے نکلا نہیں، بارش کیسے نازل ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جب تک وہ شخص مجمع سے نکلے گا نہیں تب تک بارش نازل نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ تیرا وعدہ تھا کہ جب تک وہ شخص مجمع میں موجود رہے گا تب تک بارش نہیں آئے گی، اور جب وہ مجمع سے نکلے گا تب جا کر بارش آئے گی۔ میں تو برابر دیکھے جا رہا ہوں، ابھی تک اس مجمع سے کوئی ایک شخص بھی نہیں نکلا، تو پھر یا اللہ یہ بارش کیسے نازل ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم، اے موسیٰ، جس شخص کے لیے میں نے بارش روک رکھی تھی، جس کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کر رہا تھا، اسی کی دعا کی برکت سے، اسی کی وجہ سے ہی بارش نازل کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ یہ بتا وہ کون خوش نصیب شخص ہے، وہ کون خوش نصیب ہے جس کے لیے تو نے بارش نازل کی ہے، دکھا تو صحیح کہ وہ تیرا بندہ کیسا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، میں نے تو اس وقت بھی اس کا پردہ رکھا جب وہ میرا نافرمان تھا، جب وہ گناہ گار تھا، جب وہ میرا گناہ گار اور نافرمان تھا، اس وقت بھی اس کی پردہ پوشی کی، اور میں نے اس کا برم رکھا، اور میں نے مجمع میں اس کو ذلیل و رسوا نہیں کیا، اس کا پردہ رکھا۔ اور اب تو وہ سچی توبہ کر کے، اب تو وہ مجھ سے سچی توبہ کر کے عہد کر چکا ہے کہ آج کے بعد ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا، اب تو وہ میرا خاص بندہ بن گیا ہے۔
جب وہ گناہگار تھا تب کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ میرا ہے، میں اس کو کیسے بتا سکتا ہوں اور کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون شخص ہے، کیونکہ میں اس کا پردہ قائم رکھوں گا۔ تو معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بندہ گناہ کر لیتا ہے، بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پہ ڈٹنا نہیں چاہیے، گناہ پہ ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جلد اس کی توبہ کرنی چاہیے۔ جو جتنا جلدی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ جو ہے، یہ جب برائی لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے، تو بندہ جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں کیا اس کا گناہ لکھ دوں کہ اس نے نیت کر لی ہے گناہ کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ابھی رک جاؤ، ابھی اس نے صرف نیت کی ہے، گناہ کیا نہیں، جب تک یہ گناہ کرے نہ تب تک لکھنا نہیں۔ فرشتے رک جاتے ہیں، پھر وہ بندہ بالآخر وہ گناہ کر لیتا ہے۔ اب جب کر لیتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ عرض کرتا ہے اے باری تعالیٰ اس نے اب گناہ کر دیا ہے، اب کیا اس کا گناہ لکھ دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا کریم ہے میرا رب، کتنا کریم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتے تھوڑی دیر رک جا، اس نے گناہ کر لیا ہے، شاید کہ اس کو احساس جرم ہو جائے، شاید کہ اسے کوئی ندامت ہو، شاید اس کو شرمندگی ہو، شاید اس کو پچھتاوا ہو، اور یہ گناہ پہ نادم ہو کر مجھ سے توبہ کر لے، گناہ کی معافی مانگ لے، اور میں اس کا گناہ لکھنے سے پہلے ہی مٹا دوں، اس کو معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، کیا کرم ہے میرے مالک کا۔ جبکہ اس کے برعکس اگر نیکی کرے انسان تو نیکی کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو فرشتہ نیکی لکھ دیتا ہے، جبکہ گناہ کے ارادے پہ، گناہ کی نیت کرنے پہ نہیں لکھی جاتی جب تک کہ گناہ کیا نہ جائے، اور کرنے کے بعد بھی اگر کوئی فوراً توبہ کر لیتا ہے سچی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔